العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ سورۃ النساء کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اس زمانے کے عرب معاشرے میں جو طبقات بہت زیادہ پس رہے تھے ان میں سے ایک عورتیں تھیں، اور دوسرے نمبر پر غلام تھے، اور تیسرے نمبر پر یتیم تھے۔ یہ تین طبقات پر ظلم بہت زیادہ تھا، عورت پر طرح طرح سے ظلم کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ پوری صورت اس لیے آئی، اس نے عورتوں کے حقوق کو تفصیل سے بیان کیا، اس لیے اس صورت کا نام ہے سورۃ النساء ہے، عورتوں کی صورت۔ قرآن کی دو صورتیں ایسی ہیں جو عورتوں کے نام پر ہیں، ایک یہ اس کو سورۃ النساء الکبریٰ کہا جاتا ہے، اور دوسری جو ہے وہ 28ویں پارے میں ہے سورۃ الطلاق، اس کو سورۃ النساء صغریٰ کہا جاتا ہے۔ بلکہ شاید کسی آسمانی کتاب، کیا بلکہ دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں عورت کے نام پر پورا باب نہیں ہے۔ قرآن کریم میں عورتوں کے نام پر دو صورتیں، بھائی کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں۔ قرآن کریم نے ان صورتوں میں عورتوں کے حقوق کو تفصیل سے بیان کیا۔ سورہ نساء یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اے لوگو، اللہ جل جلالہ نے مرد کو بھی عورت کو بھی حضرت آدم کی اولاد سے پیدا کیا ہے، تمہارا مزاج اور نفسیات ایک ہیں، تمہارا مزاج اور نفسیات۔ اور سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبہ میں پڑھا کرتے تھے، اور لڑکا لڑکی دونوں خاندانوں کو یہ بتایا کرتے تھے۔ قرآن کی آیت بتلا رہی ہے کہ دونوں طرفوں کا مزاج ایک ہے، جہاں مزاج ایک ہو تو ایک دوسرے کی رعایت کیا کرو، ایک دوسرے کی رعایت۔ اور بھائی قرآن کریم نے سورہ نساء کے شروع میں دو باتوں کے بارے میں بطور خاص فرمایا۔ آدمی کا مزاج ہے، جب اس پر کچھ مشکل آتی ہے، ایک مسلمان پر جب کوئی پریشانی آتی ہے اور وہ اللہ کا واسطہ دیتا ہے یا رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہے۔ ہمارے یہاں اللہ کے شرم و حیا کا واسطہ دیا جاتا ہے، یار اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے ایسے کر دو۔ رشتہ داری کا واسطہ دیا جاتا ہے، بھائی بھائی کو اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا تم اپنی پریشانیوں میں اللہ کا واسطہ دیتے ہو، رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہو۔ جب ان دونوں مشکلات میں ان دو چیزوں کا واسطہ دیتے ہو تو ان دونوں کی رعایت بھی کرو، ان دونوں کی رعایت بھی۔ فرمایا کہ صلہ رحمی کی بہت رعایت کرو۔ اللہ جل جلالہ نے رشتہ داری کا حق ایک ایسی چیز رکھی ہے، یہ دین بھی ہے، یہ دنیا بھی ہے، یہ آخرت بھی ہے، یہ دنیا بھی ہے، یہ روحانیت بھی ہے، اس سے روحانی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں اور اس سے دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سی برکات کو بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ اور قرآن کریم نے یہاں فرمایا کہ اگر تم نکاح کر، عربوں کے یہاں یتیم بچیوں سے بڑا ظلم ہوتا، یتیم بچیوں سے بہت ظلم ہوتا۔ یتیم بچیاں اگر مالدار ہوتی، شکل اچھی نہ ہوتی، ان سے نکاح کر لیتے، ان کا مال سارا لوٹ لیتے اور ان کے حق ادا نہ کرتے، ان کے حق ادا نہ کرتے۔ اور بھی یتیم بچیوں پر طرح طرح سے ظلم ہوتا تھا۔ عموماً یتیم بچیوں کو مہر نہیں دیتے تھے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ جب بھی کسی عورت سے نکاح کرو اس کا مہر دو۔ اگر کسی عورت سے نکاح کرنا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، تم ایک نکاح بھی کر سکتے ہو، دو بھی کر سکتے ہو، تین بھی کر سکتے ہو، چار بھی کر سکتے ہو۔ یہ چار نکاح جو ہیں اس کی اسلام میں اجازت ہے، لیکن یہ اجازت انصاف کے ساتھ ہے۔ یہ بھائی کس کے ساتھ ہے؟ وہ شخص ایک سے زائد بیویاں کر سکتا ہے جو انصاف کرے، جو انصاف نہ کرے وہ ایک سے زائد نکاح نہیں کر سکتا۔ اور یہ رخصت ہے، کوئی فضیلت نہیں۔ اس وقت ہمارے یہاں کراچی کے ہمارے محترم کالم دین ہیں، وہ نکاح پر اتنا زور دیتے ہیں جیسے چار نکاح کرنا شاید اسلام میں کو بہت بڑی فضیلت ہے۔ فضیلت کی چیز نہیں ہے، یہ اجازت ہے، اس کا تعلق ضرورت سے ہے۔
اگر کسی کو ضرورت ہو وہ انصاف کر سکتا ہو تو اس کو 4 کا حکم ہے، لیکن انصاف ضروری ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے یہاں فرمایا فَانْكِحُوا، تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو۔ شریعت نے نکاح میں مرد اور عورت کی پسند کی رعایت کی ہے، مرد اور عورت کی پسند کی رعایت کی ہے۔ یہ حق اسلام نے مرد کو بھی دیا ہے اور یہ حق عورت کو بھی دیا ہے۔ عورت کی مرضی اور پسند کے بغیر بھی کہیں نکاح کرنا درست نہیں ہے، اور مرد کی پسند اور مرضی کے بغیر بھی کہیں نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کو حیا کے خلاف سمجھا جاتا ہے اور یہ گھر کی بچیوں اور بچوں پر زبردستی کی جاتی ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگلی بات بھی یہ قرآن نے فرمایا، اگلا حصہ سنت کا ہے۔ ہمارا دین قرآن و سنت مل کر بنتا ہے۔ سنت میں یہ ہے کہ کسی صحابی یا کسی صحابیہ نے، حضور کی بیٹیوں نے کبھی بھی اپنی مرضی سے نکاح نہیں کیا، جب بھی نکاح کیا ہے اپنے محرموں کی ذریعے ہی کیا ہے۔ لہٰذا اب 2 باتیں ہو گئی، قرآن نے یہ فرمایا تم پسند کی جگہ نکاح کرو، اور حدیث نے یہ فرمایا کہ پسند اپنے ورثاء کے ذریعے طے کرو۔ کس کے ذریعے طے کرو؟ اب ہمارے یہاں ان دونوں باتوں کی رعایت نہیں ہوتی۔ ماں باپ عموماً اولاد کی پسند کی رعایت نہیں کرتے ہیں، اور اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ماں باپ کو اس معاملے میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، کسی بیٹی نے بھی اپنی مرضی سے نکاح نہیں کیا، اور کسی صحابیہ سے ثابت نہیں کہ اس نے اپنے محرموں کے بغیر خود سے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو منبر پر فرمایا کرتے تھے کہ شرفاء بچیاں جو ہیں وہ اپنے محرموں کے ذریعے نکاح کریں۔ ماں باپ کا فریضہ اولاد کی مرضی کو مد نظر رکھنا ہے، اور اولاد کا فریضہ ماں باپ کے فیصلوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اسی سے اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ قرآن کریم نے یتیم کے مال کھانے سے سختی سے منع کیا، فرمایا جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو ڈال رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے وہ آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکتا ہے جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، سرپرستی کرتا ہے، کل قیامت میں آپ نے 2 انگلیوں کا یوں اشارہ کیا، فرمایا جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ جنت میں میرے کندھے سے کندھا ملا کر اس طرح جائے گا جس طرح 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے اللہ جل جلالہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ وہ تو مشہور صحیح حدیث ہے کہ جو یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ جل جلالہ اتنی ہی نیکیاں۔ ہمارے معاشرے میں یتیم کے آج بھی یتیم کے مال کو بڑے بڑے عجیب طریقوں سے اڑا دیا جاتا ہے۔ اسلام میں یہ بدترین حرام ہے۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں وراثت کے احکام بیان کیے۔ چونکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں کو وراثت نہیں دی جاتی تھی، حضور کے زمانے میں بھائی عورتوں کو وراثت نہیں دی جاتی تھی۔ عربوں کا دستور یہ تھا کہ وراثت اس کو ملے گی جو جنگ میں لڑ سکے، جو جنگ کے قابل ہو۔ اب جنگ کے قابل جوان بندہ ہوتا، نہ عورتیں جنگ کر سکتی، نہ بچے کر سکتے، نہ بوڑھے کر سکتے، ان سب کو محروم کر دیا جاتا۔ ایک صحابی جو ہیں وہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے، ان کی 2 بچیاں تھیں، ان کے چچا زاد بھائیوں نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ اب وہ صحابی کی جو بیوہ تھی وہ اپنی بیٹیوں کے چچا زاد بھائیوں سے کہہ رہی ہیں کہ تم نے جب سارا مال پر قبضہ کر لیا ہے میری بچیوں سے نکاح بھی کر لو تاکہ میری پریشانی کم ہو جائے۔ اب چچا زاد بھائیوں نے جائیداد پر بھی قبضہ کر لیا اور ان کا نکاح میں لینا بھی قبول نہ کیا۔ یہ بیوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتی ہوئی آئی، اللہ کے حبیب میرے شوہر شہید ہو گئے ہیں، میری جوان بچیاں ہیں، سارا مال اس کے چچا زاد بھائیوں نے قبضہ کر لیا ہے، میری بچیوں سے نکاح بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی یہ سن کر خاموش رہے کہ اور اللہ کے نبی کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کوئی فیصلہ فرمائیں گے۔ وراثت کے احکام آ گئے۔
عربوں کا جو وراثت کا قانون تھا اسلام نے اس سب کو توڑ دیا۔ فرمایا کہ وراثت میں بیٹیاں بھی حقدار ہیں، بیٹے بھی حقدار ہیں، ماں کو بھی حصہ ملے گا، باپ کو بھی حصہ ملے گا، بھائیوں کو بھی ملے گا، بہنوں کو بھی ملے گا۔ اسلام نے اس کے تفصیل سے احکام بیان کیے۔ بذرا یہاں 2-3 باتیں سمجھ لیجئے بھائی۔ ایک تو کسی مسلمان کے چلے جانے کے بعد وراثت تقسیم کرنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، قرآن کا حکم ہے۔ ہمارے یہاں والد کا انتقال ہو گیا، 15 سال تک وراثت تقسیم نہیں کی جاتی، وراثت تقسیم، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کے حق کو غلط استعمال کر کے حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ جب کوئی مسلمان چلا جائے بھائی اس کی وراثت تقسیم کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ وہاں بیٹیوں کو بھی حصہ ملتا ہے، بہنوں کو بھی ملتا ہے۔ جہاں جہاں اسلام نے حصہ دیا ہے وہاں حصہ دینا ضروری ہے۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں فرمایا کہ اللہ جل جلالہ ہر انسان، ہر مسلمان کی توبہ کو اس وقت تک قبول فرما لیتے ہیں جب تک موت کے آثار غرغرہ تک بات نہ چلی جائے۔ اس سے پیچھے ساری مہلت ہے، اس سے پیچھے ساری مہلت ہے۔ انسان کی عادت ہے آخری وقت اللہ کو پکارتا ہے۔ کس کو پکارتا ہے؟ آخری وقت میں اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے دے پھر نظریں پھیر لیتا ہے۔ میں اکثر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں بھائی اگر کسی کی معروضی حالت ہو تو نعوذ باللہ میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کرتا، ہمارے یہاں عموماً ایسا ہوتا ہے اگر کسی کو ڈاکٹر بتا دیں کہ تمہیں کینسر کا مرض ہے، تمہارے پاس 15-20 دن ہے، تو ماشاءاللہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ داڑھی رکھنی ہے، ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے قرآن پڑھنا ہے، ہمیں مسجد کے راستے کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اور مہینے کے بعد اگر ڈاکٹر کہہ دیں کہ جی نہیں اب خطرہ ٹل گیا ہے، وہ گئی نماز، وہ گیا دین، تو جناب اللہ تعالیٰ کو یہ دین پسند نہیں ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ ہاں یہ جو ہماری نارمل حالت ہے، حقیقت یہ ہے اس حالت میں جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ فوراً اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اور قرآن کریم نے سورہ نساء میں توبہ کی شرائط بھی بیان کی۔ بھائی توبہ کی 3-4 شرطیں ہیں، وہ مد نظر رکھی جائیں تو توبہ ہوتی ہے۔ بندہ جس گناہ میں لگا ہوا ہے اس گناہ کو فی الفور چھوڑے، اور جو غلطی ہوگی اس پر شرمندہ ہو، آئندہ گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم ہو۔ اگر اس گناہ کی، اگر اس غلطی کی تلافی ممکن ہو تو اس کی تلافی کرے۔ جیسے نماز نہیں پڑھی قضا کرے، کسی بندے کا حق ہے تو اس کو ادا کرے۔ ان شرائط کے ساتھ جب بھی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ توبہ کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور بھائی عربوں کے یہاں عورتوں پر ایک ظلم یہ تھا کہ ان کے یہاں سوتیلی ماں سے نکاح جائز تھا۔ ان کے یہاں کیا تھا؟ سوتیلی ماں سے۔ ایک عورت نے باپ کے ساتھ 10 سال گزارے ہیں اور وہ سوتیلی ماں ہے۔ اسلام آنے سے پہلے اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو اس باپ کا بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ قرآن کریم نے اس پر پابندی لگا دی اور اس کو بے حیائی قرار دیا، اور قرآن کریم نے 11-12 رشتے بیان کیے جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، جن سے کبھی بھی نکاح، ان سے جو عورت باپ کے نکاح میں آ جائے وہ اس کی ماں ہو یا نہ ہو، جو دادے کے نکاح میں آ جائے وہ اس کی ماں ہو یا نہ ہو، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو نانے کے نکاح میں آ جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام نے اور بہت سے رشتے بیان کیے۔ 2 بہنوں کو جمع نہیں کیا جاتا، بھانجی بھتیجی خالہ پھوپھی کے ساتھ ان کو جمع نہیں کیا جاتا۔ اور اسلام نے ایک اور عظیم الشان قانون بتایا کہ جو بچہ 2 سالہ عمر تک، ابتدائی زندگی کے 2 سالہ دودھ پینے کی مدت میں اگر کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس عورت کے سارے رشتے اس بچے کے بھی رشتے ہو جاتے ہیں۔ اس عورت کا جو شوہر ہے وہ اس کا والد ہو گیا، اس عورت کی جو بہنیں ہیں وہ اس کی خالائیں ہوگی، اور اس عورت کے جو بیٹے ہیں وہ اس کے بھائی ہو گئے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے، لیکن آپ کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں اور آپ کی دودھ شریک بہنیں بھی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ اسلام نے یہ قانون بتا دیا۔
اور بھائی قرآن کریم نے 5ویں پارے میں بطور خاص فرمایا، اے لوگو اللہ جل جلالہ تمہارے لیے آسانیاں رکھتے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے آسان دین بنایا ہے۔ کیا کیا بھائی؟ آسان، یعنی حضور علیہ السلام کے ذریعے مجھے اور آپ کو جو دین دیا ہے یہ آسان ترین دین ہے۔ بھائی پہلی امتوں کے دین بہت مشکل تھے، ابھی پیچھے گزرا ان کا روزہ کتنا تھا؟ 24 گھنٹے کا۔ شروع اسلام میں روزہ کیسے تھا؟ مغرب کے بعد آنکھ لگ جائے تو روزہ خود بخود شروع، روزہ خود بخود، اور بھی بہت دین کے اعتبار سے سختیاں تھیں۔ یہ اللہ کے حبیب کی لاڈلی امت تھی، اللہ جل جلالہ نے ہمیں آسان ترین دین دیا، اتنا آسان دین کسی کو نہیں ملا، لیکن آگے ہم بے ایمانی کرتے ہیں۔ اللہ نے دین آسان کر دیا، ہم اس کو پھر مزید آسان کرتے ہیں، ہم اس کو پھر کیا کرتے ہیں؟ ایسے نالائق لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، جو چیز مزاج کے خلاف ہو فوراً کہہ دیتے ہیں دین میں سختی نہیں ہے، اپنی مرضی سے اس کو آسان بناتے ہیں، دین میں ایسا نہیں ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے سورۃ النساء میں پھر رشوت کو ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے مال کھانے کو حرام قرار دیا، اور ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے حرام قرار دیتے ہوئے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہاں تجارت کے ذریعے ایک دوسرے سے نفع اٹھا سکتے ہو۔ قرآن کریم تجارت کی تعریف کرتا ہے، اور تجارت کی فضیلت پر 80 کے قریب احادیث ہیں۔ جتنے بھی کاروبار ہیں ان میں سب سے اعلیٰ ترین کاروبار جو ہے وہ تجارت ہے۔ قرآن کریم نے مرد اور رشتے کی نوعیت کو بیان کرتے ہوئے سورہ نساء میں فرمایا، اللہ جل جلالہ نے دنیا میں گھر کا، خاندان کا سربراہ مرد کو بنایا ہے۔ بھائی کس کو بنایا ہے؟ میں، اللہ مجھے معاف کرے، ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں، میں نے آج تک میں اس پر غور کرتا ہوں، دلائل کو دیکھتا ہوں، آج بھی مجھے اگر اپنی غلطی کا احساس ہو میں فوراً اس پر رجوع کروں گا۔ مجھے یہ کہیں نہیں ملا کہ جو مرد ہے یہ عورت سے افضل ہے، میں اس کو افضلیت سے تعبیر نہیں کرتا، قرآن نے بھی افضلیت نہیں کہا، قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، اور اس سورہ سیقول میں درجے کا لفظ ہے، یہاں قوام ہے، افضلیت کی بات نہیں ہے، افضلیت کی بات نہیں ہے، دونوں برابر ہیں۔ آخرت میں ہر نیک عمل میں جو اجر مرد کو ملتا ہے وہی اجر، بھائی ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی، دونوں کے اجر میں فرق ہے؟ برابر ہے۔ دونوں نے حج کیا ہے، دونوں کے اجر میں فرق ہے؟ نیکی زکوٰۃ عورت بھی دے مرد برابر ہے۔ بات افضلیت کی نہیں ہے، بلکہ جزوی طور پر بہت سی فضیلتیں مرد کو حاصل ہے اور بہت سی فضیلتیں عورت کو حاصل ہیں۔ بھائی ماں باپ میں سے کون افضل ہے؟ بھائی بولیے کون افضل ہے؟ ماں کے درجات زیادہ ہیں، دعا کی قبولیت کے اعتبار سے باپ افضل ہے، حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ باپ کی دعا کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ جزوی فضیلتیں عورتوں کو بھی حاصل ہیں اور جزوی فضیلتیں مردوں کو بھی حاصل ہیں۔ یہ جو قرآن کہتا ہے نا الرجال قوامون، اس میں یہ ہے کہ منتظم، ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ تو گھر کا ذمہ دار مرد ہے۔ پورے اسلامی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول نے ذمہ دار کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا ہے۔ فیصلہ مرد کے ہاتھ میں دیا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد طلاق کا اختیار کس کو دیا ہے؟ مرد کو۔ گھر میں کس کی رائے پر عمل کیا جائے گا؟ والد کی۔ فرمایا الرجال قوامون، قیم ہے، منتظم ہے، ناظم ہے، سربراہ ہے، ادارے کو چلانے والا جو ہے وہ مرد ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو جائے تو قرآن کریم نے ان کی اصلاح کا طریقہ بیان کیا۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، کسی دوسرے بندے کو درمیان میں لانے سے حتی الامکان بچا جائے، قرآن یہ سمجھا رہا اگر دوسرا بندہ درمیان میں آئے گا تو میاں بیوی کا جو حساس رشتہ ہوتا ہے اس میں دراڑ آ جائے گی۔ شریعت کا حکم ہے میاں بیوی میں اگر اختلاف ہو جائے نصیحت سے کام چلائے، شوہر بیوی کو نصیحت کرے، اگر نصیحت سے نہ چلے تو گھر کے اندر اس کو الگ کر دے، اگر اس سے بھی نہ ہو تو ہلکا پھلکا مار سکتا ہے۔ یہ اجازت قرآن نے دی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے شرفاء کبھی بھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہ اٹھائیں، اپنی بیویوں پر ہاتھ،
اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ قرآن نے اجازت دی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس اجازت پر عمل کرنے کو پسند، بھائی سنو ذرا، آدھا دین نہیں پڑھنا چاہیے، پورا دین پڑھنا چاہیے۔ کئی سال پہلے ایک مولوی صاحب نے اپنی بیوی کو مارا۔ مولوی صاحب تھے، ہمارے شاگرد تھے، اور وہ خاندان میرے پاس آ گیا، تو وہ ہم سے پڑھ کے گئے تھے۔ میں نے کہا بھائی آپ نے یہ کیا کیا؟ فٹ سے مولوی تھا، قرآن کی آیت پڑھ دی کہ القرآن اجازت دے رہا اگر بیوی بات نہ مانے اس کو مار سکتے ہو۔ میں نے کہا مولوی صاحب قرآن کو اپنی مرضی سے نہ سمجھو، اس کے ساتھ اللہ کے نبی کی حدیث بھی لے لو۔ اب 2-4 حدیثیں کھول کے رکھی، حضور نے کیا فرمایا کہ میری امت کے شرفاء اپنی بیویوں پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ تو قرآن نے بہت سی چیزوں کی اجازت دی ہے، یہ نہیں کہ ان پر عمل کرنا ہے۔ بھائی طلاق دینے کی اجازت ہے یا نہیں؟ لیکن اسلام میں طلاق پسندیدہ ہے، جائز لیکن پسندیدہ نہیں۔ اسی طرح بیوی کو مارنے کی اجازت ہے لیکن پسندیدہ۔ اللہ کے نبی کی عملی سنت یہ ہے کہ ساری زندگی کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میدان احد میں حضرت ابو قتادہ کو جب تلوار دی نا اپنی جہاد کے لیے، تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ابو قتادہ کسی عورت پہ نہ اٹھانا، کسی عورت پہ نہ اٹھانا۔ بہرحال قرآن کریم نے یہاں پاکی کا بھی حکم دیا ہے۔ سورۃ النساء میں پاکی جو ہے وہ اسلام میں بہت ضروری ہے۔ میں نے بارہا یہ بات عرض کی ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس کی شریعت میں پاکی نہ ہو، جس کی شریعت میں مسلمان اگر اپنی عبادات میں روحانیت چاہتا ہے، اس کا غسل کا طریقہ ٹھیک ہو، اس کا وضو کا طریقہ ٹھیک ہو، اس کو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ آتا ہو، اور یہ استنجا میں احتیاط برتتا ہو، یہ کھانے پینے میں حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہو، بغیر پاکی کے اللہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ سورۃ النساء میں یہودیوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری بیان کی کہ یہ بدبخت حسد بہت کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ حسد بہت کرتے ہیں۔ اور احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، حضور نے فرمایا میری امت میں بھی یہ مرض بہت پھیلے گا۔ آج ہمارے یہاں حسد کا بہت بازار گرم ہے۔ سگا بھائی اپنے بھائی کی نعمتوں کو برداشت نہیں کرتا۔ جو حسد کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی برکتوں کو اٹھا لیں گے۔ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہونا، اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں دیتے ہیں۔ اور بھائی سورۃ النساء میں قرآن کریم نے 2 مرتبہ 2 ٹوک فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو نہیں معاف کریں گے۔ اور قرآن کریم نے سورۃ النساء میں ایک یہ حکم دیا، اور اس کا مشہور واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی، اس میں جمعرات اور پیر والے دن بڑے بڑے سرداروں کے لیے بیت اللہ کھولا جاتا تھا، اور حضرت عثمان ابن طلحہ جو تھے اس وقت کافر تھے، چابی ان کے پاس تھی۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ان سے چابی مانگی بیت اللہ کے اندر جانے کے لیے۔ اس نے کہا میں تو مکہ کے سردار کو دوں گا، تم تو سردار نہیں ہو۔ اور اللہ کے نبی کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان بن طلحہ سے، عثمان ایک وقت آئے گا میں اس چابی کا مالک ہوں گا، ایک وقت آئے گا میں اس چابی کا۔ تو عثمان بن طلحہ نے فوراً کہا اگر آپ اس چابی کے مالک ہو گئے تو اس دن تو قریش ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ قریش کیا ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس دن قریش باعزت ہو جائیں گے۔ اس دن کیا ہو جائیں گے؟ چابی نہیں دی، اللہ کے نبی تشریف لے گئے۔ عثمان بن طلحہ بعد میں فرمایا کرتے تھے اس وقت مکہ میں اس کا کوئی امکان اور تصور نہیں تھا کہ اس چابی کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں گے، لیکن میرے دل نے یہ کہا کہ ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، ایک دن ایسا آنا ضرور ہے۔ میرے جی نے چاہا کہ میں ایمان قبول کر لوں، لیکن مکہ کے سرداروں کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے میں نے ایمان قبول۔ پھر ایک وقت آیا، مکہ فتح ہوا، عثمان بن طلحہ جو ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک پہاڑی میں درے میں جا کے چھپ گئے، ایک میں یہ ہے کہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر چھپ گئے۔ ان کو بلایا، ان کو کیا کیا؟ اب جب آئے تو اللہ کے نبی کو بڑا سخت جملہ کہا تھا کہ اس دن قریش رسوا ہوں گے۔ اب شرم سے نظریں نیچے، اور چابی اللہ کے نبی کو دی۔ اللہ کے نبی نے بیت اللہ کھولا اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضرت عباس اور حضرت علی نے درخواست کی کہ یہ چابی ہمیں دے دی جائے۔ حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ ان کو بلایا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، حضرت عثمان بن طلحہ نے یہ بھی فرمایا کہ عثمان میرے تمہارے درمیان ایک بات ہوئی تھی، وہ یاد ہے؟
میرے تمہارے درمیان ایک بات ہوئی تھی، وہ کیا ہے؟ اب حضرت عثمان بن طلحہ اتنے شرمندہ کہ نظر بھی نہ اٹھائیں، اب قربان جائیے اللہ کے نبی کی وسعت ظرفی پر، ان کو واپس چابی دے دی، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، چابی کیا دے دی؟ واپس دے دی، اور واپس دینے کے بعد فرمایا کہ عثمان یہ چابی آئندہ سے تمہارے ہی خاندان میں رہے گی، تمہارے ہی خاندان میں۔ اب حضرت عثمان بن طلحہ اتنے شرمندہ ہوئے، وہاں سے دور گئے، غسل کر کے آئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ یہ پیشین گوئی آج بھی چلی آ رہی ہے شیبیوں کے پاس، یہ شیبی خاندان ہے، اس وقت بھی بیت اللہ کی چابی کس کے پاس ہوگی؟ کس کے پاس ہے؟ شیبیوں کے پاس ہے، امام مہدی کے زمانے تک انہی کے پاس رہے گی۔ جب اللہ کے نبی نے چابی دی تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے جس کی امانت ہو اس کی امانت اسی کے حوالے کرو، جس کی امانت ہو اس کی امانت بھائی کیا کرو؟ اسی کے حوالے کرو۔ اور قرآن کریم نے سورہ نساء میں فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرو۔ جہاں ہمیں پتہ چل جائے بھائیو یہاں اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اللہ کے نبی کا فیصلہ یہ ہے، مسلمان پر اس فیصلے کو ماننا فرض عین ہے۔ میں نے ابھی شعبان یا رجب میں جمعہ پڑھایا تھا، اس جمعے کی تقریر کا عنوان یہ تھا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں سے آگے مت بڑھو۔ آج ہمیں پتہ ہوتا ہے، آج سب کو پتہ ہے سود حرام ہے، لیکن پورا ملک سپریم کورٹ کے فیصلے پہ چل رہا ہے اور ہم اللہ سے اعلان بغاوت کر رہے ہیں۔ دسیوں مقام پر ہمیں پتہ ہے یا اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ہم جان بوجھ کے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ آج کس مسلمان کو نہیں پتہ کہ شادی میں مرد اور عورت کا مخلوط ماحول جائز نہیں ہے، موسیقی جائز نہیں ہے، بے حیائی جائز، سب کو پتہ ہے، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو قبول نہ کرو۔ اور بھائی سورۃ النساء کی ایک آیت تو اتنی امید والی ہے، سچ بات یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھ کے مومن کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اربوں کھربوں رحمت نازل فرمائے اس صحابی کو جس کو اشکال پیش آیا اور اس نے ہمارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ ایک صحابی ایک دن بڑے پریشان اللہ کے نبی کے پاس آئے، حضور نے فرمایا کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگے اللہ کے حبیب اس وقت صورتحال یہ ہے، میں قسم کھاتا ہوں مجھے اپنی اہل و عیال، مال و دولت، رشتہ دار، حتیٰ کہ ساری دنیا سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ میں گھر میں پریشان ہوتا ہوں، اٹھ کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں، میری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اگر مجھے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے آپ سے مشورہ لیتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں، پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ کوئی بیماری ہو آپ سے دعا کروا لیتا ہوں، اگر ویسے بھی کبھی بے چینی ہو آپ کا چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں، پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ لیکن آج گھر میں یہ خیال آیا کہ دنیا میں تو یہ اللہ کے حبیب کی نعمت ہمارے پاس ہے، ان کی زیارت کر کے اپنے دکھوں کا مداوع کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب جنت میں آپ تو نبی نہیں، آپ تو نبیوں کے امام ہیں، آپ تو نبیوں سے بھی اوپر ہوں گے، ہم تو آپ والی جنت میں نہیں ہوں گے، تو یہاں تو ہمارا آپ کی زیارت کے بغیر گزارا نہیں، جنت میں جا کے ہمارا کیا بنے گا؟ جنت میں جا کے تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ ہماری تو تمنا ہے ہر وقت آپ کا چہرہ دیکھیں، زیارت کریں، آپ کی صحبت میں بیٹھیں، تو جنت میں جا کے کیا ہوگا؟ اس خیال سے میں پریشان ہوں۔ یہ بات جب انہوں نے کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد قرآن کریم کی وہ آیت آگے جو سورہ نساء میں ہے، فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کا حشر بھی نبیوں کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر بھی کس کے ساتھ ہوگا؟ اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے، جنت میں درجات تو ہوں گے اپنے اپنے، جنت میں درجات تو ہوں گے اپنے اپنے، لیکن اوپر والے درجات والے نیچے والے درجات کو ملنے کے لیے آئیں گے۔ اسی لیے امام غزالی نے بڑا پیارا استدلال کیا کہ انشاءاللہ ہماری جنت میں ہمارے آقا تشریف لایا کریں گے، تو صحابہ اس پر خوش ہو گئے کہ جو جن سے محبت کرے گا، جن کی اتباع کرے گا، کل قیامت والے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور بھائی قرآن کریم نے ارشاد فرمایا سورہ نساء میں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوگوں موت ہمارا ایسا فیصلہ ہے، تم موت سے بچنے کے لیے مضبوط سے مضبوط قلعے بھی تعمیر کر لو، لیکن جب ہم فیصلہ کریں گے تو موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں یہ بھی فرمایا، اے ایمان والو
والو اللہ کی کتاب پر غور کرتے رہو۔ کیا اللہ کی، میں رمضان میں قرآن کی تلاوت پر بہت زور دیتا ہوں۔ ہم تراویح میں سوا پارہ سننا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بھائی جس کو اس کتاب سے محبت ہو جائے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے، دیکھو بھائیو، ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں اللہ کو دیکھ، اللہ سے مل، ہمارے پاس ہمارے اللہ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے اللہ کے اندر سے نکلا ہوا صرف قرآن کریم ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے۔ تو قرآن نے یہاں پھر فرمایا بار بار قرآن پر غور کرو۔ اور بھائی اب میں مختصر بس عنوان گنوا دیتا ہوں۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں فرمایا کہ تم اچھائی کی سفارش کرو۔ کیا کرو؟ اچھائی کی سفارش کرو۔ اگر جائز سفارش ہو، درست ہو تو سفارش کرو، تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی صحابہ اکرام کی سفارش کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے ایک حکم یہ دیا، اے ایمان والو جب آپس میں ملو تو سلام کرو۔ آپس میں ملے تو کیا کرو؟ حضور نے فرمایا تم میں سب سے پسندیدہ اللہ کو وہ بندہ ہے جو سلام میں پہل کرے، جو سلام میں کیا کرے؟ پہل کرے۔ یہ جو سلام ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، گویا کہ ہم اللہ کا نام، بلکہ علماء نے لکھا بھائی سلام اللہ کا اسم اعظم ہے۔ بھائی ایک بات سارے ذرا بیدار ہو کے سن لو، حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے، اس نام کو اللہ نے اپنے ناموں میں چھپا دیا ہے، جس طرح شب قدر کو آخری عشرہ کی راتوں میں چھپا دیا ہے۔ اللہ کے سب سے بڑے نام کے ساتھ جو مسلمان جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اب یہ اسم اعظم کون سا ہے؟ اس میں بہت علمی بحث ہے۔ 4-5 اللہ کے نام ایسے ہیں ان پر اہل علم متفق ہے کہ ان میں سے کوئی ہے۔ ایک یا حی یا قیوم ہے، ایک ذل الجلال والاکرام ہے، ایک اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ ان اقوال میں سے ایک قول السلام ہے۔ بھائی کیا ہے؟ السلام، کہ یہ بھی اسم اعظم ہے، اللہ کا سب سے بڑا نام ہے، اور سلام میں اسی کو رکھا گیا۔ تو ہم جب کسی کو سلام کرتے ہیں تو ہم اللہ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے تیرے اوپر کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ اتنا عظیم الشان جملہ چھوڑ کر ہم دوسرے جملے کہتے ہیں۔ میں بھائی اس پر بہت زور دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا محبوب ترین بندہ وہ ہے جو ہر کسی کو سلام کرے، یہ نہ دیکھے کہ وہ میرے جاننے والا ہے یا جاننے والا نہیں ہے، ہر کسی کو سلام کرنا، اس میں بڑی برکت ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا جو مسلمان اپنے دین اور جان کو بچانے کے لیے ہجرت کرے گا اللہ جل جلالہ اس کے لیے رزق کی اور دین کی راہیں کھول دیں گے۔ جس بندے کے دین پر آزمائش آئے وہ ہجرت کرے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس پر موت آ جائے اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی اولاد کو ہجرت کی برکتیں نہ دکھائے۔ ہر نبی نے ہجرت کی ہے، ہر نبی نے کیا کی ہے؟ اس لیے علماء میں آج تک ہجرت جاری ہے۔ کوئی عالم مقام کا نہیں ہے، میں یہاں کا نہیں ہوں، اکثر علماء مقام کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں ہجرت ضروری رکھی ہے، ہر نبی نے ہجرت کی ہے۔ جو ہجرت کرے گا دین کو بچانے کے لیے، جان کو بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرمائیں گے؟ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہجرت جو ہے یہ بہت باعث برکت ہے۔ پاکستان بنا ہجرت ہوئی، پورے ملک میں میں بھی گیا ہوں، آپ بھی گئے ہیں۔ جو مہاجر ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے کے مہاجرین کے لیے رزق میں برکتیں رکھی ہیں، چونکہ ان کی بڑوں نے ہجرتیں کی تھی۔ اور بھائی وقت کافی ہو گیا، بس آخری بات، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اگر تم اللہ کا شکر کرو، اللہ پر ایمان لاؤ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ بھائیو شکر اور عاجزی، یہ دو باتیں سن لو بھائی۔ کیا؟ میرے ساتھ بولو سارے۔ یہ دو ایسی عظیم نعمتیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اگر بندہ کے اندر کچھ کمزوریاں بھی ہونا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھو گے اگر کوئی بندہ عمل میں اچھا نہیں ہے لیکن شکر گزار بڑا ہے، عمل میں کمزور ہے، اس میں عاجزی بڑی ہے، آپ یہ دو خوبیاں ایسی ہیں کہ سینکڑوں کمزوریوں کی تلافی کر دیتی ہیں۔ اس لیے کوئی بندہ مومن ایسا نہ ہو جس کی زبان پر ناشکری ہو، کوئی بندہ مومن ایسا نہ ہو جو، اور تکبر اور ناشکری۔ ایک بندے کو دیکھو نا، بڑا عبادت گار، متقی، پرہیزگار ہے، ساتھ ساتھ متکبر بھی ہے،
اس کا تکبر اس کی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دے گا۔ شیطان کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ اور ایک بندہ جو ہے بڑا عبادت گزار ہے لیکن ناشکرا ہے، اس کی ناشکری اس کی عبادات کی قوت کو توڑ دے گی۔ اگر بندہ شکر گزار ہے اور عاجزی والا ہے، اگر اور کمزوریاں ہوں گی انشاءاللہ شکر گزاری اور عاجزی ان کی تلافی کر دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم۔ مجھے یہ آیت بہت ہی پیاری لگتی ہے، میں کیا بتاؤں اس آیت میں مجھے کتنی محبت ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اس کا ترجمہ میں اردو میں کس طرح کروں؟ بس ٹوٹا پھوٹا یوں کر سکتا ہوں، تمہارا اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر۔ ما یفعل اللہ بعذاب، اللہ کو کوئی لذت آتی ہے، اللہ کو کوئی لذت آتی ہے۔ دیکھو بھائیو، باپ بیٹے کو تھپڑ مارے نا، بیٹا چیختا ہے، لیکن بیٹا کیا کہتا ہے؟ مجھے چوٹ لگی ہے، لیکن بیٹے کو تھپڑ مارنے پر جو چوٹ باپ کو لگتی ہے اس کا باپ کو ہی پتہ ہے۔ کیوں بھائی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ بھائی اولاد کو مارتے ہوئے لذت آتی ہے؟ نہیں، اولاد کو مارتے ہوئے جتنی تکلیف ماں باپ کو ہوتی ہے کسی کو، لیکن بچوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے باپ نے جو مجھے تھپڑ مارا ہے خود میرے باپ کو کتنی چوٹ لگی ہے۔ وہ اللہ باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس لیے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر۔ اگر تم ایمان لے آؤ اور تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو وہ کبھی بھی تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔